بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر له وان اصابته ضراء صبر فکان خیر له رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے احوال بیان کیے ہیں کہ انسان پر ایسی حالت بھی آتی ہے اور ایسی حالت بھی آتی ہے، اور وہ حالات انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن خاص طور سے مومن کا تذکرہ کیا گیا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ عام طور سے یہ کرتا ہوں کہ مومن کے لیے تو نور علی نور ہے، یا مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، مومن کے لیے تو نور علی نور ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے لیے ہر معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے۔ یعنی زندگی میں جو حالات آتے ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں اور کبھی غم آتے ہیں۔ خوشیاں اگر آئی ہیں تو وہ بھی خیر کا باعث ہے، غم اگر آئے ہیں وہ بھی خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غم سے، پریشانی سے، مصائب سے، مشکلات سے بچائے رکھے۔ دعائیں تو اسی چیز کی کرنی ہے، لیکن خوشی اور غم انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ وہ اگر کبھی خوشی آتی تو کبھی غم بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ سب کا سب خیر کا معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ بھی فرمایا یہ صرف مومن کے لیے، لیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ بات صرف مومن کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کون سی بات؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر له، مومن کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، مومن کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اور وہ خوشی میں شکر ادا کرتا ہے، تو یہ خوشیاں، یہ اطمینان، یہ سکون، یہ راحت اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر له، کہ اگر اس پر مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، رنج و غم آ جاتا ہے، دکھ آ جاتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہ بدلہ دیتا ہے جو صابرین کا بدلہ ہے، اور صابرین کا بدلہ بے حد و حساب ہے۔ تو اگر خوشیاں آ رہی ہیں وہ بھی خیر کا باعث ہے، غم آ رہے ہیں وہ بھی خیر کا باعث ہے۔ تو مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، جو عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ عام انسان ہے، کفار و مشرکین، انسان میں سے مومنوں کے لیے یہ خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہنسی خوشی، تنگی اور خوشحالی، عسر اور یسر، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو تو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور زندگی میں غم بھی آتے ہیں، زندگی میں خوشحالیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، اور زندگی میں تنگ دستی اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ تو زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا آپ صاحب ایمان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا اگر کبھی حالات بگڑ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، تو چیخ و پکار کرنا، جزا فضا کرنا اور چیخنا کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے، اللہ میں لگتا ہے ناراض ہو گئے، الٹے سیدھے الفاظ کہنا، جن الفاظ کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر غم اور پریشانی آئے، صبر سے کام لیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، انشاءاللہ حالات میں تبدیلی آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اور خوشیاں نصیب ہو تو شکر ادا کیجئے، مزید اللہ تعالیٰ خوشیوں کے مواقع عنایت فرمائے گا۔ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا یہ کہا جائے کہ طیش میں آ کر انسان ایسی ایسی باتیں کہہ ڈالتا ہے کہ جن باتوں کے کہنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، جن باتوں کا کہنا جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات جزا فضا کرتے ہوئے مصائب اور مشکلات کی حالت میں انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔
فتوے کے لحاظ سے یا اس کے جملے کے لحاظ سے، لہذا ہمیں کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ خوشیوں میں بھی حد کو نہیں پار کرنا چاہیے۔ خوشیاں نصیب ہوتی ہے، گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو یا گھر میں ولادت کا مسئلہ ہو یا اور بھی خوشیاں ہو، تو لوگ خوشیوں میں حد کو پار کر جاتے ہیں۔ خوشیوں میں بھی ہمیں دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اسلام نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے بتائے ہیں، اور جزا فضا، غم، پریشانی، دکھ، چیخ و پکار میں بھی ہمیں حد کو نہیں پار کرنا چاہیے، بلکہ شریعت نے جو حد بندی کیے اس حد میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے غم کے اظہار کی اجازت ہے اور صبر کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان پر دونوں احوال آتے ہیں، خوشی کے بھی احوال ہیں اور غم کے بھی احوال ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صاف صاف ہمیں یہ خوشخبری سنا دی کہ مومن کے لیے دونوں حالت میں خیر ہے۔ خوشیاں آتی ہیں، شکر کرتا ہے، خیر ہے۔ مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، خیر ہے۔ اور یہ صرف مومن کے لیے، کسی اور کے نہیں ہے۔ لہذا خوشیوں میں شکر کو مت بھولیے، حد کو پار مت کیجیے، اور غم میں بھی غم کے دائرے کو مت بھولیے، حد کو پار مت کیجیے، دونوں خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں دکھائیں، مصائب اور مشکلات پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اطمینان، سکون، عافیت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔